ایک خاتون ہیں جو کہ بار بار مجھے، میری فیملی، میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ تو میں اب جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا رپلائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اغوا سب سے پہلے میں نے FIR ہی اغوا کی کٹوائی ہوئی ہے، اور میری بیٹی میں آج بھی اسی پوائنٹ پر ہوں کہ میری بیٹی کا اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، آپ نے شاید لا کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا، آپ لا کو اسٹڈی کریں۔ سیکنڈلی ڈارک ویب، میں نے ایسا کوئی لفظ یوز نہیں کیا کہ یہ ڈارک ویب کے ساتھ اس کے تانے بانے جاری ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں۔ سیکنڈلی دبئی ڈیفینیٹلی لنکڈ اپ ہوا۔ حاضر سروس منسٹر نے اگر اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور انہوں نے تو ایک گینگ کا 20 سال پرانا ریکارڈ اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے، تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کی ان باتوں کی کوئی لاجک رہ نہیں جاتی۔ تھرڈلی یہ یوٹیوبرز نے مجھے پروٹیکشن نہیں دی میڈم، مجھے پروٹیکشن کسی نے بھی نہیں دی، میں تو پولیس کی پروٹیکشن میں بھی نہیں ہوں، میں ایک آزاد بندہ ہوں، اور اپنی باتوں کے لیے مجھے کسی نے پروٹیکشن نہیں دی۔ یوٹیوبرز کو اور میڈیا، ایون مین اسٹریم میڈیا جو تھی، میں ان کو بھی یہی ورڈز بولتا رہا ہوں کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے ایک مافیا اور ایک گینگ ہے، جو کہ اب بہت سارے چینلز اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی لائیو کوریج اس سلسلے میں آ کے وہاں پہ اٹینڈ نہیں کی، کورٹس میں جو ہوتی ہے، تو اگر آپ وہ کریں تو آپ کو شاید علم ہو کہ کوریج کس چیز کی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ باہر جو تمام ٹی وی کے چینلز کا میڈیا کھڑا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ سین غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جو کہ بچی کے لیے ایک لائف تھریٹنگ ثابت ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ کورٹ میں آج یہ بتایا گیا کہ بچہ مالی ہے، اور اس کی ماں غالباً 3-4 گریڈ کی ایک ملازمہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں۔ اللہ پاک سچ کو پریویل کرے، سچ کو سامنے لائے، اور جو ہے میری بیٹی بازیاب ہو، کورٹ کے اندر آئے، اور کورٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے بچی ان کے پاس ہے، وہ جو مرضی اس سے بلوا دے۔ میں نے یہی اس کا پہلے آنسر دیا تھا۔ لیٹر والا ایک جھوٹ تھا، جو کہ غالباً 15 تاریخ کو شاید یہ بولا گیا، کیونکہ 16 سے کورٹ سٹارٹ ہو رہی تھی، تو آپ کے پاس کورٹ میں آنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، تو آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک بچی سے جھوٹ بلوایا اس گینگ نے۔ بچی اگر اس کی کوئی ول ہوتی، کوئی ایسی چیز ہوتی، کبھی گھر میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا، یہ بالکل ایک بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں۔ بچی کورٹ میں آئے گی، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی کورٹ ایک اماؤنٹ آف ٹائم، سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم اس کے اندر لگے گا اس تحقیقات کے ہونے میں، اور انشاءاللہ تعالی سچ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آئے گا۔ اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں۔ یہ نام باخدا، یہ نام میرے لیے اس وقت سامنے آئے جب یہ کام ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد یہ نکاح نامہ سامنے آیا، تو یہ ایک نام، یہ فیملی، مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتہ اس فیملی، یہ آج بلکہ کورٹ کے اندر پتہ چلا جی کہ وہ صاحب جو آپ جن کو بول رہی تھیں کہ 90,000 وہ کماتے ہیں، وہ صاحب پنجاب یونیورسٹی میں مالی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا خوف خدا کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ یہ لیٹرز اور یہ سب یہ ویڈیوز جو آپ بنا کر ان کی بھیج رہی ہیں، اس سے کچھ بھی پروو نہیں ہوگا۔ کورٹ کے اندر ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کورٹ میں ویلیو ہوتی ہے تو کورٹ کے اندر جو بیان ہوتا ہے، اور کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے، اور کورٹ میں جو ایویڈنسز ہوتے ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں خود ذاتی طور پر یہی سمجھا تھا پچھلے 2 دن سے کہ میری بیٹی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، لیکن میں نے کسی بھی چینل کے اوپر اور کسی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بازیاب ہو چکی ہے۔ ایون اگر آپ میرے لاہور کے جو لائر تھے وہ بھی بڑے ہوپ فل تھے کہ 24 کو انشاءاللہ تعالیٰ بچی کو بازیاب کروا لیا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی
وہ لوگ اتنے شاطر ہیں کہ وہ جگہ بدلنے میں ماسٹر ہیں، ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اس دفعہ بھی وہی چیپ شاٹس کھیلی اور انہوں نے صوبہ چینج کیا، پھر صوبے سے دوسرے صوبے میں پہنچے۔ ابھی 3-4 ڈفرینٹ علاقوں کی لوکیشنز آئیں، صوبوں کی لوکیشنز آئیں۔ تو میں خود ذاتی طور پہ یہی سمجھا تھا اور میں بڑا ہوپ فل تھا۔ تو یہ ایک انفارمیشن جو کریٹ ہو گئی، یہ غالباً اس سیناریو ہی ایسا چل رہا تھا۔ جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے، میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا، انہوں نے اس کو دیکھا، اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں۔ 18 تاریخ کا بتایا کہ انہوں نے کمپلین رجسٹر کی میرے اگینسٹ کے، اور اس کی ایک ڈیٹ ملی تھی 18 مئی۔ یہ لوگ وہاں پر خود، یہ جو پٹیشنر تھے وہ یہ خود تھے، میں نہیں تھا اس میں، یہ لوگ تھے، یہ وہاں پہ اپیئر ہی نہیں ہوئے، اور میری لیگل ٹیم وہاں پہ گئی اور انہوں نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تمام حقائق رکھے اور وہ کیس خارج کر دیا گیا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے، یہ کورٹ میں بس ایسے ہی جاتے ہیں کہ جا کر بولتے ہیں کہ جی ہم اتنے ہیں اور ہمیں یہ کیا جائے۔ جب کورٹ ان سے ڈاکیومنٹیشن پروف دیکھے گی یا مانگے گی تو یہ جھوٹے ادھر ہی ثابت ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ سیکنڈلی میڈم، اگر بچی مائنر نہیں ہے تو بچی کا میڈیکل، بچی کورٹ میں آئے، بچی کا میڈیکل ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ 18 سال کی ہے یا نہیں۔ جن لوگوں نے اس میں سہولت کاریاں کی مالیوں کو بچانے کے لیے، تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں۔ وہ ہر چیز، چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرنا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے سروائیو کر کے اس کے بعد ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر یوز کر دینا۔ ہم نے ڈارک ویب کبھی بھی ورڈ یوز نہیں کیا، ہم ہمیشہ سے ہیومن ٹریفکنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنی میری محبت ہے، جو میں اپنی بچوں سے جتنا پیار کرتا ہوں، یہ جو میں آج اسٹینڈ کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، یہ وہی محبت ہے جو مجھے اس کو اسٹینڈ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میری آنکھوں میں جو نمی آتی ہے وہ شاید آپ فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو، میرا خیال ہے کہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس میں تمام ایڈریسز، گواہان کے ایڈریسز، سب جتنے بھی ہیں، خصوصاً ظہیر کی فیملی جو ہے، ان کے ایڈریسز وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ جعلی تھے، فیک تھے۔ جو نکاح جس نے کروایا، جس مولوی کو پکڑ کر یہاں لائے گئے ہیں، اس نے یہ بیان دیا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں کراچی میں کہ جی اس نکاح نامے کے اوپر دستخط، انگوٹھا اور سٹیمپ میری ہے، اور یہ میں نے ایسے 4-5 نکاح نامے اس وکیل خرم رائے کے پاس آلریڈی میرے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس نے میرے یوز کیا ہے، میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا۔ اب یہ میں نے اس مولوی کو مجبور نہیں کیا، وہ مولوی خود عدالت میں بول رہا ہے۔ تھنک اباؤٹ دس کہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ اسے مان لیں کہ یہ نکاح نامہ اگر بالفرضی اوریجنل بھی ہوتا تو 13 سال 11 مہینے کا نکاح کروانے والا مولوی، 2 نکاح خوان، دولہا، اور اس میں جتنے لوگ شامل ہیں انکلوڈنگ وکیل، وہ سب انڈر اریسٹ ہو جاتے ہیں مائنر کی شادی کروانے میں۔ نکاح ویلڈ ہو یا نہ ہو، اس پوائنٹ کو سیکنڈ اس کے اوپر رکھ دیں۔